15 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کوئی بات بھی سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ کسی دلیل پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنے باطن میں دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ گرد و پیش کی کائنات پر نگاہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، نہ تاریخ سے کوئی سبق لینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ پیغمبر جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں انہیں پڑھ کر سناتے ہیں تو چونکہ آخرت سے بے خوف ہو چکے ہیں، دنیائی کی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ بات کو سمجھ کر اس پہ کوئی سوال کریں یا اشکال وارد کریں، یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بات اچھی ہے، کلام بہت فصیح و بلیغ ہے، لیکن ہم تمہاری بات چلیے مان ہی لیں، یہ قرآن جو کچھ کر رہا ہے یہ تو قابل قبول نہیں ہے، اس میں کوئی ترمیم کر کے یا تبدیلی کر کے یا کوئی دوسرا قرآن لے کر آ جاؤ تو پھر البتہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی مصالحت ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی باتیں بعض اوقات زبان سے کہی جاتی ہیں، یعنی زبان قال سے، اور بعض اوقات زبان حال سے کہی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے صاف صاف طریقے سے یہ بتا دیا کہ اے پیغمبر آپ ان کو واضح کر دیں کہ یہ میرا کیا حق ہے اور میری کیا حیثیت ہے کہ میں اللہ کے اس کلام میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں، کوئی تغیر کر دوں، کوئی ترمیم کر دوں۔ اس میں کئی پہلو ہیں جو ایک ہی جملے میں قرآن نے واضح کر دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں شبہ نہیں کہ یہ کتاب اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے اس ہستی کو ہمارے لیے دین کا ماخذ بنا کے بھیجا ہے، ہم جو کچھ دین اخذ کریں گے اسی ذات والا صفات سے کریں گے، لیکن اس کی طرف سے جو کتاب ہمیں دی گئی ہے اور یہ کہہ کر دی گئی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی حیثیت غیر معمولی ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے، پیغمبر نے اسی طریقے سے اس کو سنا دیا ہے، اور وہ جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کلام میزان اور فرقان ہے، یہ ایک فیصلہ کن چیز ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اب حق و باطل کے تمام فیصلے کیے جائیں گے۔ دین کے معاملے میں جہاں کہیں کوئی اشتباہ ہوگا یا کوئی اختلاف ہوگا تو یہ کتاب فیصلہ سنائے گی، یہی بتائے گی کہ کیا چیز حق ہے، کیا چیز باطل ہے۔ اور اس کتاب سے باہر کوئی روایت، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی صوفی، کوئی الہام، کوئی القاء تو ایک طرف رہا، جس پیغمبر پر یہ نازل کی گئی ہے وہ بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی تبدیلی یا ترمیم یا تغیر کر دے۔ تو یہ بات یہاں بھی واضح کی ہے، اور مثبت طریقے سے قرآن مجید نے کئی مقامات پر واضح کیا اور یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب آئی ہی اس لیے ہے کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، لوگوں کے اختلافات میں فیصلہ کر دے۔ یہ میزان ہے، یہی فرقان ہے، حق و باطل میں امتیاز کی کسوٹی اب یہی رہے گی قیامت تک۔ یہ بات یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو صاف صاف کہہ دو کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم کر دوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ اب وہ وحی آئے گی، اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بات کی وضاحت کرنی ہے یا کسی بات میں کوئی نرمی کرنی ہے تمہارے لیے یا کوئی عنایت فرمانی ہے تو وہی فیصلہ کرے گا۔ وہ جو فیصلہ کرے گا
وہ میری طرف وحی کر دیا جائے گا، اور اس معاملے میں یعنی اللہ کی کتاب کو پہنچانے کے معاملے میں میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ کر کوئی بات کر دوں، یہاں مجھے بھی اس وحی کی پیروی کرنی ہے۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے، یعنی یہ بتا دیا کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، اور اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے مطالبوں پر میں اس میں کوئی ترمیم کروں، کوئی تغیر کروں، اپنی طرف سے کوئی بات کہوں، تو جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ یہ ہوگا کہ پھر جس عذاب کی وعید میں تمہیں سنا رہا ہوں میں خود اس کی زد میں آ جاؤں گا۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ حاقہ میں فرمائی ہے کہ اگر ہمارے یہ فرستادے جن کو ہم پیغام دے کے بھیجتے ہیں، یا جو لوگوں کو ہمارا یہ پیغام سناتے ہیں، وہ اس میں کوئی ایک بات بھی اگر اپنی طرف سے کہہ دیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کوئی بات اپنی طرف سے کہہ دیں، اسی دنیا میں ہم سزا دیں گے اور رگے جان کاٹ دیں گے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک پیغمبر کے منصب پر شخص کھڑا کیا جائے اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ پر کوئی جھوٹ باندھ دے، یا اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے، یا اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کر دے، کوئی تغیر کر دے۔ یہ ایک بات ہے جو اس میں بہت وضاحت کے ساتھ کہہ دی گئی۔ دوسری چیز جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی دعوت میں جو دین ہے، جس طرح دیا گیا ہے، اللہ کی کتاب میں جیسے وہ بیان ہوا ہے، ہمارا کام اپنی طرف سے کوئی مصلحتیں اس میں ڈالنا نہیں ہے۔ وہ جس طرح ہے اسی طرح بے کم و کاست اس کو پہنچا دینا ہے۔ دین کو جب بیان کیا جائے گا، جب بتایا جائے گا، اسی طرح بتایا جائے گا کہ اپنے لیے بھی اس کو اسی طرح سمجھا جائے جس طرح کہ وہ فی الواقع ہے۔ یہاں بھی تمام تگ و دو یہ ہونی چاہیے، وہ عامی ہے یا عالم، تمام تگ و دو یہی ہونی چاہیے کہ میں ٹھیک ٹھیک جان لوں کہ میرے رب کا منشا کیا ہے۔ اس میں نہ چیزوں کو حرام قرار دینے کے لیے بیتابی ہونی چاہیے، نہ حرام کو حلال کرنے کی جسارت کرنی چاہیے۔ جو کچھ اللہ پروردگار عالم نے فرما دیا ہے اس کو جاننا، اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنی طرف سے تنبہ ہو جائے، یا دوسرا کوئی توجہ دلا دے۔ اللہ کی بات جیسے ہی واضح ہو کہ سمجھنے میں کوئی خطا ہوئی تھی، فوراً لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ بے کم و کاست دین پہنچتا رہے۔ اللہ کے پیغمبروں کو بھی یہی ذمہ داری دی گئی ہے۔ لوگ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، ساری دنیا نہیں مانتی، دین میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی ذمہ داری مجھے یا آپ کو سرے سے دی نہیں گئی۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کچھ علم دیا ہے تو دیانتداری کے ساتھ اللہ کی بات سمجھیں اور دیانتداری کے ساتھ اس کو آگے پہنچا دیں۔ لوگ فیصلہ کر لیں گے، وہ بات ان کے لیے قابل قبول ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ہم سے کوئی بیان میں غلطی ہو گئی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، تو وہ البتہ میں نے عرض کر دیا کہ جب توجہ دلائی جائے فوراً غور کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ دوبارہ دیکھیں گے، دوبارہ غور کریں گے۔ علم کی دنیا اسی جگہ پر کھڑا کرتی ہے انسان کو۔ اس میں ادنا درجے میں نہ اپنی طرف سے مصلحتیں داخل کرنی چاہیے، نہ کوئی حکمت عملی کے فلسفے بنانے چاہیے، اور نہ کسی چیز میں کوئی ترمیم تغیر کرنے کی جسارت کرنی چاہیے۔ جو کچھ ہے جس طرح ہے، جہاں اس کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے بس وہ بیان کر دینا چاہیے۔ البتہ بیان کرتے وقت حکمت کا طریقہ اختیار کرنا، بات دانش مندی سے کہنا، اس کو صحیح زاویے سے پیش کرنا، مخاطب کی نفسیات کی رعایت کر کے پیش کرنا، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ یعنی بات وہی ہوگی، اس میں کوئی ترمیم کوئی تغیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کو بھی واضح کر دیا ہے
کہ ہمارا کام یہی ہے، لوگ جو مطالبہ چاہے کریں۔ یہاں اسی طرح کا مطالبہ یہ زبان کال سے کیا گیا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور زبان حال سے کیا گیا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ زبان حال کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے رویے سے، اپنے طرز عمل سے یہ چاہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی تبدیلی کر کے اگر معاملہ ہو جائے تو یہ کشمکش ختم ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ نوبت کب آتی ہے؟ یہ نوبت اس وقت آتی ہے جب کسی معاشرے میں دعوت مؤثر ہونی شروع ہو جائے، یعنی اس وقت بالعموم مذہبی پیشوا پھر راستہ نکالتے ہیں، ایسی صورت پیدا کرنے کی صحیح کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ تو یہ اس کی زبان حال بھی ہو سکتی ہے، تاہم صاف صاف بتا دیا گیا کہ میں اگر ایسا کروں گا تو میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، اور اس کے نتیجے میں اسی عذاب کا تازیانہ مجھ پر بھی برس جائے گا جس عذاب کی میں تمہیں وعید سنا رہا ہوں۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو کہہ دو، انہیں بتا دو کہ میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، کوئی تغیر نہیں کر سکتا، اس کی جگہ کوئی دوسری بات نہیں پیش کر سکتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ وحی کیا جاتا ہے میں خود بھی اس کا پابند ہوں کہ اس کی پیروی کروں، تم تک بھی مجھے بے کم و کاست وہی پہنچانی ہے، اور اگر میں اس سے انحراف کروں گا تو یہ نافرمانی۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا، نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا، یہ اسی کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کیا کی ہے؟ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ قرآن مجید میں بہت غیر معمولی آیت ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیثیت بھی واضح کر دی گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ پیغمبروں کے مشن یا پیغمبروں کے کام کو جانچنے کا پہلا معیار کیا ہے، وہ بتا دیا گیا ہے۔ یعنی پیچھے کیا کہا تھا؟ یہ کہ مجھ پر جو کچھ وحی کی جاتی ہے بس میں وہ پہنچا دیتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اپنی طرف سے کوئی بات کہا کرتے ہیں، کوئی فلسفہ پیش کیا کرتے ہیں، کسی فکر کے علمبردار ہوتے ہیں، کوئی چیز لے کے آتے ہیں، اپنے غور و فکر سے اس کو اخذ کرتے ہیں، ان کے ہاں کیا اس کا ظہور اسی طرح ہوتا ہے جس طرح مجھ پر اس قرآن کا نزول ہوا؟ یعنی اس کو معیار کے طور پر سامنے رکھ دیا۔ اس کا پس منظر سمجھ لینا چاہیے۔ انسان کا علم، جو کچھ بھی انسان کا علم اس کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے، وہ ادب کے پیرائے میں ہو، وہ خالص علم کے پیرائے میں ہو، وہ فلسفہ ہو، وہ تصوف ہو، وہ کوئی اور اس طرح کی چیز ہو، یہاں تک کہ وہ اس کے تخیلات کی دنیا کا ادبی اظہار ہو، جیسے شاعری میں ہوتا ہے، جیسے مصوری میں ہوتا ہے، انسان کے تمام علوم، اعلیٰ سے اعلیٰ علوم، خواہ وہ سائنسی ہوں یا فلسفیانہ ہوں، وہ سماجیات سے متعلق ہوں، معیشت سے متعلق ہوں، کوئی بھی علم ہو، انسان سے جب اس کا صدور ہوتا ہے تو اس میں دو لازمی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے اس کو بالاتر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر انسانی علوم کی پوری تاریخ نگاہ میں رکھ لیں، اس وقت ایک دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے مصنفین نے لکھی ہیں، وہ اپنے فن کے بڑے علماء تھے، سب سامنے رکھ لیں، ہر شخص کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، دو چیزیں انسان کے ساتھ اسی طرح لگی ہوئی ہیں جس طرح بھوک اور پیاس جبلت کے طور پر لگی ہوئی ہے، وہ یہ کہ اس سے علم کا صدور صحیح و خطا سے ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے مختلف کوئی چیز ظہور میں آ جائے۔ صحیح و خطا یعنی ٹرائل اور ایرر۔
انسان جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، اگر اس کے اندر کسی بھی علم کے رجحانات یا ذوق ہے تو یہ عمل شروع ہو جاتا ہے، صحیح و خطا کا عمل. یعنی وہ کوشش کرتا ہے ایک نتیجے تک پہنچنے کی، غلطی ہوتی ہے پھر کوشش کرتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے پھر کوشش کرتا ہے. تو یہ صحیح و خطا یا ٹرائل اور ایرر ہے جس سے علم پیدا ہوتا ہے، علم ترقی کرتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو دور حاضر کے بعض بڑے فلسفیوں نے بہت اچھی تنقید کر کے بتایا ہے کہ علم کا راستہ صرف نقد ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی جو علم آپ کو ماضی سے ملتا ہے آپ اس پر تنقید شروع کرتے ہیں، اور یہ تنقید ہے جو آپ کو صحیح بات کے، صحیح نتائج کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی چلی جاتی ہے. جتنی تنقید صحیح ہوگی، جتنی تنقید غیر متعصبانہ ہوگی، جتنی تنقید نیت اور ارادے کی خوبی کے ساتھ ہوگی، اتنی ہی وہ آپ کو حق کے قریب کرے گی. آخری درجے میں حق کیا ہے وہ تو قیامتی میں کھلے گا، لیکن دنیا میں انسان کا علم صحیح و خطا کے طریقے پر آگے بڑھتا ہے. یہ صحیح و خطا کا عمل شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد بڑے سے بڑے ادیب، بڑے سے بڑے فلسفی، بڑے سے بڑے حکیم اور بڑے سے بڑے سائنسدان کے ہاں بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ اس کی تصنیفات میں، یہ اس کے مقالات میں، یہ اس کی گفتگوؤں میں آسانی کے ساتھ متعین کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھیے یہاں سے ابتدا ہوئی تھی، اس طرح سے تنقیدی عمل شروع ہوا، ان مراحل سے گزرنے کے بعد یہ افکار اب سامنے آ گئے. تو یہ تو معاملہ ہے کہ یہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے، انسانی علم یا انسانی کلام یا انسانی فکر وہ پیدا کیسے ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جس سطح پر بھی پیدا ہو جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ سطح پر بھی پیدا ہو جائے، وہ الا اجل ہوتا ہے. یعنی اس کی عمر مقرر ہوتی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ. عمر مقرر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا مفکر بھی اگر اپنی بات پیش کرے گا تو بس ایک عرصہ ہے جس میں وہ ریلیونٹ ہوگی، اپنا کردار ادا کرے گی، اس کے بعد اس کی کامل عمر ختم ہونی شروع ہو جائے گی. جو اس میں بات بیان کی گئی ہے وہ اگر اس کی اپنی کاوش ہے، اس نے کوئی فلسفہ بیان کیا ہے، کوئی حکمت بیان کی ہے، تو وہ بحیثیت مجموعی پوری کی پوری اپنی عمر برقرار نہیں رکھ سکتی. کچھ حصے باقی رہیں گے، کچھ کے اندر بڑا دوام ہوگا، کچھ بالکل غیر متعلق ہو جائیں گے، کچھ کی غلطی اتنی واضح ہو جائے گی کہ تھوڑی دیر کے بعد بڑے بڑے مداح بھی اس کو مزے کا خیز سمجھنے لگ جائیں گے. تو ہر علم جو پیدا ہوتا ہے الا اجل ہوتا ہے. یہاں پر دلیل کے طور پر یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ میرا علم جو مجھ سے صادر ہو رہا ہے، یہ قرآن جو میں تمہیں پیش کر رہا ہوں، تم مطالبے اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارا خیال ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کر دیا. یہ میری کوئی چیز ہے. اگر یہ میری چیز ہوتی تو یہ جو انسانی عمل ہے جس کے تحت چیزیں وجود میں آتی ہیں، یہ سب میرے ہاں بھی نظر آ رہا ہوتا، یہ صحیح و خطا ہی سے صادر ہوتا. یہ اس طرح میری زبان سے نکل ہی نہیں سکتا تھا، اب بھی نہیں نکلتا. یعنی جب میں یہ کلام پیش کر رہا ہوتا ہوں تو ایک دوسری دنیا وجود میں آ جاتی ہے، اور جب میں خود بات کرتا ہوں تو وہی ہوتا ہوں جو تم مجھے دیکھتے رہے ہو. تو اس لیے یہ جو کلام میری زبان سے نکلا ہے، تم جانتے ہو، بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ میرے کسی علم یا میرے کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے. تو فرمایا کہہ دو قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا، نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر مامور کیا، میری زبان پر اس کو جاری کیا، میں سنانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں. وہ اگر نہ چاہتا تو یہ میری علمی کاوش نہیں ہے. اور اس کی دلیل دی ہے آگے کہ کیوں میری علمی کاوش نہیں ہے. فرمایا ہے کہ یہ اسی کا فیصلہ ہے.
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کی، یعنی کبھی میری زبان سے اس کا کوئی شائبہ بھی دیکھا تم نے؟ یہ کہیں نکلتا ہوا، بنتا ہوا، پیدا ہوتا ہوا، صحیح و خطا کے مراحل سے گزرتا ہوا تمہیں نظر آیا ہے جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں؟ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے کہ اوپر جو کچھ فرمایا ہے یہ اس کی ایسی زبردست دلیل ہے کہ کوئی سلیم الطبع انسان اس کو جھٹلانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے کب دیکھا ہے کہ میں ان مباحث میں دلچسپی لے رہا ہوں یا ان کے بارے میں کچھ خیالات و افکار کا اظہار کر رہا ہوں یا ان کی ترتیب و تدوین کے لیے مشق و مزاولت میں مصروف ہوں یا ان سے متعلق کسی علم و فن کا اکتساب کر رہا ہوں جو اس وقت قرآن کی صورتوں میں پے در پے زیر بحث آ رہے ہیں؟ یعنی تم نے کب دیکھا اس طرح کی کوئی چیز؟ میری پچھلی زندگی میں 40 سال میں نے کم و بیش گزارے ہیں، میری پچھلی زندگی میں نظر آئی؟ اب یہ دیکھیے کہ ایک ایک چیز ہے جو انسانی علم میں ایسے ہی آتی ہے کہ میں ان مباحث میں دلچسپی لے رہا ہوں یا ان کے بارے میں کچھ خیالات و افکار کا اظہار کر رہا ہوں، یعنی میری دلچسپی کا موضوع ایک چیز بن گئی ہے۔ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد آج جو میں افکار بیان کر رہا ہوں وہ نہ صحیح، اس سطح کے نہ صحیح، لیکن اس طرف رہنمائی کرتے ہوئے افکار پیش کر رہا ہوں، یا ان کی ترتیب تدوین کے لیے مشق جاری ہے، شاعری ہو رہی ہے، ادب تخلیق ہو رہا ہے، زبان سیکھی جا رہی ہے، کوئی چیز دیکھی تم نے میرے ہاں، یا ان سے متعلق کسی علم و فن کا اکتساب کر رہا ہوں، کوئی شائبہ اس کا دیکھا جو اس وقت قرآن کی صورتوں میں پے در پے زیر بحث آ رہے ہیں؟ پورے 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، میری باتوں اور میری حرکات و سکنات میں تم نے کب ایسی کوئی چیز محسوس کی ہے جسے اس دعوت کی تمہید کہا جا سکے، دعوت نہ صحیح، اس کی تمہید کہا جا سکے جو میں اس وقت پیش کر رہا ہوں؟ کوئی شائبہ اس کا نظر آیا؟ جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں اس کے نشو و ارتقاء کے کوئی نشانات تم نے کبھی میری زندگی میں پائے؟ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیج بویا ہی نہ گیا ہو اور اچانک آم کا درخت آپ کے صحن میں پھل دینا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نشو و ارتقاء کا قانون رکھا ہوا ہے وہ جس طرح اشیاء کے لیے ہے، چیزوں کے خلق کے لیے ہے، اسی طرح انسانی تخلیقات کے لیے اور انسانی فکر کے لیے بھی ہے۔ تو یہ بتاؤ کبھی دیکھا تم نے اس کا کوئی شائبہ نظر آیا؟ جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں اس کے نشو و ارتقاء کے کوئی نشانات تم نے کبھی میری زندگی میں پائے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشو و ارتقاء کے نشانات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے، کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ اسی کے متعلقات سے اٹھتی ہے اور ایسے ہی غور و فکر کے نتیجے میں اپنے آثار پیدا کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ کوئی غیر معمولی علم وجود میں آ جاتا ہے۔ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہوں، اس سے پہلے کسی جھوٹ، فریب، جال یا مکاری و عیاری کا کوئی ادنا شائبہ تم نے کبھی میری سیرت و کردار میں دیکھا ہے؟ آج تک تم مجھے صادق اور امین سمجھتے رہے ہو، اب کس طرح کہہ رہے ہو کہ وہی صادق اور امین راتوں رات برخود غلط، لپاٹیا اور مفتری بن گیا ہے؟ خدا کے بندو، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو دونوں پہلو پیش کر دیے کہ میرے ہاں کوئی نشانات، کوئی آثار، کوئی نشو و ارتقاء، کوئی صحیح و خطا کا عمل، کوئی مشق، کوئی مزاولت کہیں 40 سال میں دیکھتے ہو جس کے نتیجے میں یہ کلام، اس سطح کا کلام میری زبان سے نکلے اور یہ مباحث میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس اذعان کے ساتھ جس طرح کہ خدا بولتا ہے میں بول رہا ہوں؟ کیا کوئی آثار کبھی دیکھے؟ اور پھر آگے بڑھ کر ستم بالائے ستم یہ کرتے ہو کہ یہ کہتے ہو کہ میں تمہارے سامنے کوئی جھوٹی بات کر رہا ہوں، میں کوئی افطرا کر رہا ہوں۔
تو یہ بتاؤ کہ انسانی سیرت اور کردار میں بھی کیا اس درجے کا افتراء ایک دن اچانک وجود میں آ جایا کرتا ہے؟ یعنی جس طرح سے انسان کا فکر وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور نشو و ارتقاء کے مراحل سے گزر کر فکر بنتا ہے، اسی طرح انسانی شخصیت بھی اسی طرح بنتی ہے۔ یعنی یہ تو نہیں کہ کسی آدمی نے ابتدا ہی میں بہت بڑا جھوٹ بول دیا، لیکن چھوٹے چھوٹے جھوٹ کے تجربے کرے گا تو ایک دن بڑا جھوٹ بولے گا۔ تو انسانی شخصیت میں بھی یہ چیزیں اسی طرح نمودار ہوتی ہیں، کیونکہ انسان نشو و ارتقاء اور صحیح و خطا سے آگے بڑھتا ہے۔ اس سے کوئی مختلف طریقہ انسان میں، انسان کے علم میں، انسان کے عمل میں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پوری بات ایک جملے کے اندر بیان کر کے یہ فرمایا کہ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ یعنی اگر میں نے اللہ کی طرف کوئی بات اس طرح کی منسوب کی ہے تو میں جانتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے، اور اگر تم اللہ کی بات کو سامنے دیکھ کر یا احمقانہ طریقے سے جھٹلانے کا ارتکاب کر رہے ہو تو جان لو کہ تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ انہ لا یفلح المجرمون، حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اگر یہ خدا کی آیات نہیں ہیں اور میں انہیں خود تصنیف کر کے آیات الہی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، اور اگر میں سچا ہوں اور تم خدا کی آیات کو جھٹلا رہے ہو تو پھر تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ اور یہ جو آخر میں فرمایا کہ اس طرح کے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، تو مدعا کیا ہے؟ یعنی دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ باتیں چل جائیں، لیکن خدا کے حضور میں کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہ صاف صاف بتا دیا، اور یہ کہا کہ یہ ان کو کہہ دو، یعنی یہ سارے جملے اصل میں قل کے تحت ہیں۔ پیچھے کہا ہے کہ ان کو کہہ دو، انہیں بتا دو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فرمایا کہ یہ اس وقت بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، چنانچہ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکیں اور نہ نفع۔ یعنی میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ میں یہ گھڑ کے لے آیا ہوں، گھڑ کے یہ اپنی دیو مالا لائے ہوئے ہیں، اپنی میتھالوجی لائے ہوئے ہیں۔ یہ معبود جن کو یہ پوجتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب ان کا افتراء ہے۔ تو یہ اس وقت بھی افتراء کر رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے حقیقت آ گئی ہے تو اس وقت بھی افتراء کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، چنانچہ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یعنی دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ دے رکھا ہوا ہے، یہ وہاں ہماری شفاعت کر دیں گے اور ہمیں بچا لیں گے، اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ خود بھی نہیں جانتا؟ یعنی اگر اللہ کے ہاں سفارشی ہیں تو اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہوگا، اللہ نے ان کو اسی حیثیت سے دنیا میں بھیجا ہوگا، اللہ نے یہ تمہارے توہمات ہیں، یہ مقام ان کو خود عطا فرمایا ہوگا، تو اللہ کو تو اس کا پتہ نہیں۔ یعنی اس نے تو کبھی اپنا کوئی شریک نہیں بنایا، کبھی کسی کو یہ حیثیت نہیں دی، کبھی کسی کو یہ اختیار نہیں دیا، کبھی کسی کو شفیع نہیں بنا کے دنیا میں بھیجا، کبھی کسی کا یہ مرتبہ نہیں بیان کیا۔ تو فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ تم کیا ارشاد فرما رہے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جسے وہ خود بھی نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں کہیں اور نہ زمین میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ
تو اس پوری کائنات کا مالک ہے اور ذرہ ذرہ اس کی نگاہ میں ہے. چلیے تمہارے کہنے پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں کائنات میں ہے کوئی جگہ جہاں پر اس طرح کا کوئی سفارشی اللہ نے بنا رکھا ہے. فرمایا کہ اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ پاک اور برت ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.